بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 10 بیویوں کا معجزہ لے کر آئے ہیں۔ اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے اور جس قدر ہو سکے اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ چکا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم یہاں کب تک فاقے اور پریشانی میں رہیں گے؟ اب مجھے پردیس جانا چاہیے، شاید کوئی روزگار مل جائے اور مشکل دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں تلاش روزگار کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، دل میں کہتی اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کھانے کو کون دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تمہارا بھائی تو مجھے تنہا چھوڑ کر مزدوری کرنے چلا گیا ہے، اب سوائے تمہارے میرا کوئی سہارا نہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھابھی ہے، تم اسے گھر کا کام کاج لینا، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، جو کچھ اپنے کھانے سے بچ جائے اسے دے دینا۔ غرض وہ مومنہ مصیبت زدہ ان کے ہاں کام کرنے لگی، سارا دن خدمت کرتی، تمام کام انجام دیتی اور رئیس کی بیوی اس پر طعنے دیتی، اپنا جھوٹا بچا کچا کھانا اسے دے دیتی۔ وہ وقت کی مار کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی، دن بھر تھکن اور رات کو روتی، اپنے شوہر کی واپسی کے لیے دعائیں مانگتی۔ ایک رات وہ رو رو کر سو گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائیں اور فرمانے لگیں، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے بہت مضطرب ہے، تیرا شوہر صحیح سالم تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم باوجود 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو، یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو، اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور ان پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نظر دوں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمۃ الزہرا ہے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور یہ 9 بیویاں یہ ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام، حضرت کلثوم، حضرت فاطمۃ الصغریٰ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ۔ یہ تمام کربلا سے شام تک مصیبتیں سہنے والی خواتین ہیں۔ جو شخص ان مصائب کو مد نظر رکھ کر حاجت طلب کرے گا، خدا اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئیں تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب آ کر جناب سیدہ کی کہانی سنو۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں، اس نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے، جب 10واں دن آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ محلے والوں نے خبر دی کہ تمہارا شوہر واپس آ گیا ہے۔ مومنہ خوشی سے نہائی، پاک پانی لائی، گھی چینی آٹا منگوایا، میٹھی روٹی کا ملیدہ تیار کیا، 10 لڈو بنائے اور ان پر 10 بیویوں کی نظر دی، اپنی سہیلیوں کو دیے، سب نے ادب سے لیے۔ پھر اپنی بھابھی کے پاس لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی، میری دعا قبول ہوئی، یہ نظر کے لڈو تمہارے لیے ہیں۔ مغرور عورت نے لڈو واپس کر دیے اور کہا، ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ مومنہ لڈو واپس لے آئی، خود کھا لیے اور شکر ادا کیا۔ اب مغرور عورت کا حال سنیے۔ صبح اٹھی تو بچے مر چکے تھے، سامان غائب، گھر خالی، دونوں میاں بیوی پریشان، بھوک سے نڈھال۔ جب کچھ دن بعد مجبور ہو کر بہن کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، راستے میں بھوک سے بے حال ہو گئے۔ ہرا بھرا کھیت دیکھا، شوہر نے ہرے چنے توڑ کر بیوی کو دیے۔ جیسے ہی بیوی نے ہاتھ لگایا وہ ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ پھر گنے کے کھیت سے گنے توڑ کر لائے، بیوی نے ہاتھ لگایا، فوراً سانپ بن گئے۔ ڈر کے مارے بھاگے اور بہن کے گھر پہنچے۔ بہن نے پلنگ بچھا دیا، نوکر نے جو بچا ہوا کھانا تھا وہ دیا، روتے پیٹتے کھانے لگے، لیکن کھانے سے بدبو، سڑان اور کیڑے، کھانا دفن کر دیا اور سو گئے۔ اگلے دن بادشاہ کے دوست کے پاس گئے، اس نے پہچان لیا، آرام کا حکم دیا، 7 رنگ کا کھانا پیش کیا، لیکن جیسے ہی بیوی نے ہاتھ لگایا سڑا ہوا بدبودار کیڑوں والا کھانا بن گیا۔ شرمندہ ہو کر دفن کر دیا۔ پھر بادشاہ کی بیٹی اور بیوی نہانے گئیں، انہوں نے گلے سے ہار اتار کر رکھا
खूंटी ने हार निगल लिया। ये औरत देखकर घबरा गई और शौहर ने कहा, चलो यहाँ से, कहीं हम पर इल्ज़ाम ना लगे। दरिया किनारे पहुँचे। शौहर ने बीवी से कहा, हमसे कौन सी खता हुई है? बीवी कहने लगी, मैंने 10 बीवियों की नज़र के लड्डू लेने से इनकार किया था, बस यही मेरी गलती थी। शौहर ने कहा, कमबख्त, तूने ऐसा तकब्बुर किया। इसे वज़ू करवा कर दुआ करने को कहा। बीवी ने नदी में गुस्ल किया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और रो कर जनाब सईदा को पुकारा। शौहर ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं, किस पर नज़र दें? रेत से 10 लड्डू बनाए, इन पर 10 बीवियों की नज़र दी। अल्लाह का करम हुआ, वो लड्डू मोती चूर के बन गए। 5 शौहर ने खाए, 5 बीवी ने, और खुदा का शुक्र अदा किया। जब घर लौटे तो देखा कि मकान वैसा ही है, बच्चे जिंदा हैं, नौकर कामों में मसरूफ़ हैं, गल्ला वैसा ही है, बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। वालिदैन को देखकर बच्चे खुश, माँ बाप भी खुशी से दुरूद के नारे लगाने लगे। आओ सब मिलकर जनाब सईदा फातिमातुज़ ज़ोहरा सलामुल अलैह की बारगाह में दुआ करें। जिस तरह इस औरत की खता माफ़ हुई, हमारी भी हो। जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे। जो परेशान हाल हैं, अल्लाह आसानी दे। जिनकी शादी नहीं हुई, उनके लिए असबाब पैदा हों। सबको नेक मकासद में कामयाबी मिले। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।